بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ عصر کی نماز کے لیے آ رہے تھے کہ ایک بوڑھا بابا حرم کے صحن میں گر پڑا۔ سب لوگ بھاگم بھاگ اس کے اوپر جمع ہو گئے۔ ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کو پانی دو، کوئی کہتا اس کے اوپر پانی پھینکو۔ یعنی ہر کوئی اپنی تجویز دینے لگا۔ سب کو پرے کیا اور بابا جی کو چیک کیا۔ انہیں مرگی کا دورہ پڑا تھا۔ برے طریقے سے گرے تھے، لیکن گرنے سے پہلے اٹھا لیا، اس وجہ سے ہڈیاں بچ گئیں۔ بابا جی کو لٹا کے ان کے سانس بحال کیے اور قمیض کے بٹن کھولے تاکہ ہوا لگے اور وہ آسانی سے سانس لے سکیں۔ بابا جی کے سانس بحال ہوئے تو انہیں کھڑا کیا۔ دورے کے اثرات ختم ہوئے تو اٹھ کر چلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یوں ہماری ڈاکٹر مسجد نبوی میں بھی کام آ گئی۔ صبح سویرے 3 بجے طارق شاہ نے جگا دیا۔ آپ کے کمرے کے باہر مریض کھڑے ہیں، دروازہ کھولیں۔ باہر نکل کے دیکھا کہ بیگ صاحب پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ بیگ صاحب بولے، اہلیہ کی طبیعت رات سے خراب ہے، چکر آ رہے ہیں، ساری رات نیند نہیں آئی۔ ان کی اہلیہ کو چیک کیا اور دوائی دی۔ دوائی دے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کی تیاری کی۔ حرم میں لوگ ساری رات آتے جاتے رہتے ہیں۔ باب فہد گیٹ سے اندر داخل ہو کر دیکھا کہ صبح کے 4 بجے کے باوجود بھی لوگوں کی رونق ہے۔ آگے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھنڈے فرش پر جگہ ملی، مگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر جو ٹھنڈک، آرام، ذہنی سکون اور روحانی بالیدگی کا احساس ہوتا ہے، اس کا جواب نہیں۔ فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد قدم خود بخود باب اسلام کی طرف چل پڑے۔ لوگ تو کب سے لائنیں بنائے کھڑے ہیں، شرطے آوازیں لگا رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، آرام سے چلیں، دوسرے کو دھکا نہ دیں۔ لیکن دیوانوں، مستانوں، فرزانوں کو صبر کرنا نہیں آتا۔ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، لیکن چہرے خوشی سے دھمک رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پہ حاضری کی توفیق نصیب ہوئی۔ اسلام کے باب الاسلام سے داخل ہو، لائن میں لگ کر دھیرے دھیرے چل کر روضہ رسول کے پاس جانا بڑا ہی روح پرور، ایمان افروز تجربہ ہے۔ دل کرتا ہے وقت کی رفتار تھم جائے، وقت ٹھہر جائے اور یہ انتظار کی یہ گھڑیاں طویل ہو جائیں، آس پاس کے لوگ چلے جائیں اور میں اکیلا رہ جاؤں۔ صبح شام درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہوں، ایک ہی ورد کرتا رہوں، روزے کی جالیاں اور گنبد خضرا کو تکتا رہوں۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آخری باری آ ہی گئی۔ روضہ رسول کی جالیاں قریب آ گئیں، دل کی دھڑکن رک گئی۔ آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ آہستہ آہستہ چلتے مزید آہستہ ہو گئے تاکہ روضہ رسول کی زیارت کرنے کا زیادہ وقت مل سکے۔ اس وقت بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوں اور یہ لائنیں تحریر کر رہا ہوں۔ اشراق کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اشراق کے نفل پڑھ کر ہوٹل کا رخ کیا۔ اس کتاب کی یہ خوبی ہے کہ اس کی زیادہ تر تحریر حرم پاک، مقدس مقامات، خانہ کعبہ کے سامنے یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر لکھی گئی۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، ہلکی ہو گئی، ایسے لگا کہ جسم بالکل ہلکا ہو گیا ہے۔ رگوں پہ میں خوشی دوڑنے لگی۔ یوں ہی آپ روضہ رسول کے قریب پہنچتے ہیں تو چار سو عجیب قسم کی نورانیت اور روحانیت چھائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ نور کی چادر تنی ہوئی ہے، رحمت اور سکینہ کا ڈائریکٹ نزول ہو رہا ہے۔ بقول شاعر، میری زندگی ہو رہی ہے نچھاور، میری زندگی ہو رہی ہے نچھاور، جو روزے پہ میں لمحہ بھر آ گیا ہوں۔ میرے پاس تک آ سکے گی نہ دنیا، قریب آپ کے اس قدر آ گیا ہوں۔ ہوٹل آ کر ناشتہ کیا، کچھ دیر آرام کیا۔ اسی اثناء میں ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ جلدی جلدی تیاری کی اور مسجد نبوی کے وسیع و عریض ہال کے اندر پہنچ گئے۔
اذان میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق لگن سے تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ نماز میں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ روضہ رسول کے قریب جگہ ملے تاکہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے یا پھر ریاض الجنہ میں نوافل پڑھ لیے جائیں۔ ڈاکٹر احسن نے بار بار تاکید کی تھی کہ روضہ رسول پہ زیادہ سے زیادہ حاضری دینی ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارنا ہے۔ حرم کی طرح مسجد نبوی میں بھی ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ کا رخ کرے۔ ظہر کی نماز کے بعد ہوٹل کی بجائے باب بقیع سے سیدھے باہر کا رخ کیا۔ مسجد نبوی کے صحن سے باہر 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر 3-4 خوبصورت اور تاریخی مساجد نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے مسجد علی ابن ابی طالب پر نظر پڑی۔ مسجد علی مسجد گمامہ کے شمال مغرب میں 300 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مسجد عین اسی جگہ تعمیر کی گئی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر عید کی نماز ادا کی۔ یہ مسجد اب بند ہے۔ اس کے بعد مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے، وہ بھی بند ہے۔ یہ مسجد نبوی کے صحن کے جنوب مغرب میں 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے متعلق روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ عید کی نماز ادا فرمائی۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر عید کی نماز ادا کی۔ اس کے چند میٹر کے فاصلے پر مسجد گمامہ کا رخ کیا۔ مسجد گمامہ بڑی مسجد ہے۔ اس میں اب بھی نماز ہوتی ہے۔ یہ مسجد مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد گمامہ میں سب سے اخیر میں عید کی نماز ادا کی۔ آپ نے جب اس جگہ نماز ادا فرمائی تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ افکن ہو گیا۔ اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد گمامہ یعنی کہ بادل رکھ دیا گیا۔ مسجد گمامہ بڑی وسیع اور خوبصورت مسجد ہے۔ اب بھی یہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ مسجد کے حال میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پنجاب کے 2 بابے اور ایک برمی بابا بھی تجسس سے میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ پوچھنے لگے مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے؟ ادھر ادھر سے پوچھا، پتہ چلا کہ آگے ایک زیر تعمیر پلازے کے درمیان میں ہے۔ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ابو بکر کے جنوب میں واقع ہے۔ دونوں کے درمیان 200 میٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ عید کی نماز ادا کی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں عید کی نماز پڑھی۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ یہ مسجد بھی اب بند ہے۔ شاید نئی بلڈنگ کے بننے تک اسے شہید کر دیا جائے۔ جلیل القدر صحابہ کرام کے نام کی مساجد دیکھ کر دلی اطمینان ہوا۔ عصر کی نماز کے لیے پھر حرم پہنچ گئے۔ نماز ادا کی۔ اصحاب صفا کے چبوترے کی تلاش شروع ہوئی۔ پتہ چلا کہ باب جبرائیل سے اندر داخل ہوں تو سامنے سے اصحاب صفا کا چبوترا نظر آتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد باب جبرائیل کی طرف چلے۔ گیٹ سے لوگ اندر جا رہے تھے۔ چبوترا موجود تھا مگر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ مسجد نبوی میں صفا وہ سایہ دار مقام یا چبوترا ہے جس میں گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے ہجرت مدینہ کے بعد 100 سے زائد کچھ اصحاب رسول رہائش پذیر تھے۔ یہ سب لوگ غریب، نادار اور مسکین تھے۔ نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا نہ گھر۔ یہ لوگ نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی صدقہ یا ہدیہ آتا اصحاب صفا کو بھجوا دیتے۔ ان کی رہائش اور مسکن یہی صفا تھا۔ یہی وہ کھاتے پیتے تھے، صبح شام رہتے اور علم حاصل کرتے تھے۔ ان میں وہ نیاب گوہر اور مقدس ہستیاں شامل تھیں جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے۔
اصحاب صفا میں سے اکثر بعد میں بہترین حفاظ، قرا، محدث، مفکر اسلام، مفتی اور علوم اسلامی کے فاضل علماء ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے آپ کے سامنے طے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ اصحاب صفا میں سب سے ممتاز حضرت ابو ہریرہ محدث اعظم ہیں۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کا کرشمہ تھا۔ میں گزشتہ 3 دن سے اصحاب صفا کا چبوترا ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر گوہر مراد مل ہی گیا۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفا کا چبوترا نظر آ گیا۔ اصحاب صفا، اصحاب وفا، اصحاب با صفا نظر آ گئی ہے۔ ان کا چبوترا مل گیا۔ یہاں آ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں اصحاب صفا کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، ملا لیا ہے، ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ اصحاب صفا علم کے متلاشی اور غریب صحابہ ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت صحابہ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے۔ میں بھی ادھر ہوں، میں بھی کمزور ہوں، ضعیف ہوں، کم علم والا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ مجھے اصحاب صفا کا حصہ بنا لیں، مجھے ان میں شامل کر لیں۔ یہ صاحبان وفا، یہ علم کے شوقین، یہ نبی پہ جان دینے والے صحابہ، سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں۔ لوگ اصحاب صفا کے چبوترے کے چپے چپے پہ قابض ہیں۔ میں بیٹھا ہوں، ادھر بیٹھا ہوں۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر نظر آ رہا ہے۔ اصحاب صفا بھوکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ کو لے کر گھر آتے ہیں۔ گھر میں دودھ کا پیالہ پڑا تھا۔ پیالہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ کو فرمایا، حق و سچ اہل صفا کے ساتھ ہے، ان کو بلاؤ، وہ اہل اسلام کے مہمان ہیں، کیونکہ نہ تو وہ اہل و عیال والے ہیں، نہ ہی ان کے پاس مال و دولت ہے۔ ابو ہریرہ سب کو آواز دے کر بلا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دودھ کا پیالہ دیا۔ ابو ہریرہ سب کو پیالے سے دودھ پلاؤ۔ ابو ہریرہ کے دل میں بات آتی ہے کہ ایک پیالہ دودھ سے کیا ہوگا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک صحابی سے شروع کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 10واں، 20واں، 30واں، 40واں، 79واں، سارے اصحاب صفا نے دودھ پی لیا، مگر پیالہ ابھی تک لبالب بھرا ہوا ہے۔ پیالے میں دودھ ختم نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ تم پیو۔ ایک دفعہ پیا، فرمایا اور پیو، اور پیا، سیر ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے بازندہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس بنا کر بھیجا ہے، اب مجھ میں مزید پینے کی قوت نہیں۔ تو نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیالہ لیا، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر باقی دودھ نوش فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی پیاسا ہوں، بھوکا ہوں، صدیوں کے انتظار کے بعد آیا ہوں۔ اس پیالے سے دودھ کے چند قطرے مجھے بھی نصیب ہو جائیں، میرے نصیب جاگ جائیں، میری مدتوں کی پیاس بجھ جائے، مجھے ساری دنیا کے سارے علوم مل جائیں، میں ایسا سیراب ہو جاؤں کہ پھر کبھی کچھ پینے کی حاجت نہ رہے۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ یہاں کا چپا چپا مقدس ہے، متبرک ہے، یہاں ہر طرف آپ کے نقش پا لگے ہیں۔ یہ لائنیں میں اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر لکھ رہا ہوں۔ میں بھی اصحاب صفا میں سے ہوں، کمزور ہوں، کم علم ہوں، علم کا متلاشی ہوں، پیاسا ہوں، اصحاب صفا کا جھوٹا دودھ مجھے بھی مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ درخواست کر دی ہے۔ یہاں نور ہے، روشنی ہے، نورانیت ہے، روحانیت ہے، سکون ہے۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی، خلفائے راشدین کی، اصحاب صفا کی، جانثار صحابہ کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔
میں کتنا خوش قسمت ہوں، یہ لفظ کتنے معتبرک ہیں، اس مقدس جگہ پر لکھنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا کو ہر وقت اصحاب صفا کا خیال رہتا۔ اپنے لیے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو، اصحاب صفا کے لیے ضرور بھیجتے۔ یہ عظیم لوگ، یہ جانثار لوگ، علم کے متلاشی، نبی پہ فدا ہونے والے، صبح شام اس چبوترے پہ رہتے، علم حاصل کرتے۔ یہ نبی کے مہمان تھے۔ میں بھی آج سے اصحاب صفا میں شامل ہو گیا ہوں، ان کا حصہ بن گیا ہوں۔ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہوں۔ ان کے در پہ جو آیا، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، علم کا متلاشی ہوں۔ یا اللہ مجھے سیراب کر دے، علم سے، عمل سے، اخلاص سے، جذبے سے، جنوں سے، عشق سے، رزق سے، محبت سے، پیار سے، خوف خدا سے، نور سے، روشنی سے، نبی کے عشق سے میری پیاس بجھا دے۔ جہاں نور برس رہا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اس جگہ کا چپا چپا، انچ انچ، یہاں کا ایک ایک ذرہ مبارک ہے۔ میں ان ذروں میں ایک ذرہ بن جانا چاہتا ہوں، ان ذروں میں جذب ہو جانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں جہاں نقشے پا لگے ہیں، زمین کے جس جس حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا لگے تھے، وہاں سے جو ذرے اٹھتے ہیں، میں ان میں جذب ہو کر ان ذروں کا ایک حصہ بننا چاہتا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے، مجھے اصحاب صفا کے چبوترے پہ بیٹھے محسوس ہو رہا ہے، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اہل صفا نے، اصحاب صفا مجھے قبول کر لیا ہے، اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ میں وجد میں ہوں، میں مجنوں ہو گیا ہوں، میں نبی کے عشق میں ڈوب کر امر ہو گیا ہوں۔ میں پیاسا، میں علم کا متلاشی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آ کر سیراب ہو گیا ہوں، مطمئن ہو گیا ہوں۔ میرا نفس مطمئنہ بن گیا ہے۔ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہوں، اور میں اصحاب صفا میں سے ہوں۔ میں اصحاب صفا میں سب سے کم علم، سب سے زیادہ بھوکا، پیاسا اور علم کا سب سے زیادہ متلاشی ہوں۔ اصحاب صفا نے مجھے اپنے چبوترے ایک کونے میں جگہ دی ہے۔ میرے نصیب جاگ گئے ہیں۔ کتنے بڑے اور جلیل القدر صحابی اصحاب صفا میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ عبداللہ بن عمر سمیت 79 صحاب صفا کے نام ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اہل صفا کے ممتاز صحابہ میں سے ہیں۔ چند روز پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ سمجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ کوئی گردن دبا رہا ہے، کوئی منہ پہ پانی ڈال رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ ہو گیا۔ پیٹ کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اصحاب صفا روزے سے تھے، ان کے لیے کھجوریں آ گئیں، ان کی تواضع ہو رہی ہے، میری بھی تواضع ہو رہی ہے، کیونکہ میں بھی اصحاب صفا میں سے ہوں۔ میرا وجود ان میں شامل ہو گیا ہے، اہل صفا کے ساتھ مل گیا ہے۔ مغرب کی نماز اصحاب صفا کے ساتھ ادا کی ہے۔ اصحاب صفا افطاری کر رہے تھے، مجھے بھی اہل صفا کے توسط سے حصہ مل گیا ہے، کیونکہ میں بھی تو اصحاب صفا میں سے ہوں۔ کافی دیر اسی چبوترے پر بیٹھے گزاری، دل جہاں سے جانے کو نہ کر رہا تھا۔ ٹاؤن کے عالم دین میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، بتانے لگے کہ یہاں علم کے حوالے سے علم میں اضافے کی، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ بتانے لگے کہ اہل صفا سب ممتاز افراد تھے، مگر ان میں ممتاز ترین اور مشہور ترین رئیس عبداللہ بن مسعود اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حجاج کرام واپس جا رہے ہیں، ہمارے بھی چند دن رہ گئے ہیں۔ مدینے کی گلیوں کو، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، روضہ رسول کو، گنبد خضرا کو خدا حافظ کہنا ہے۔ حجاج کرام کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے لیے مدینے کی کھجوریں اور آب زمزم لے کر جائے، تاکہ یہ متبرک اشیاء عزیزوں اور دوستوں میں تقسیم کی جا سکیں۔ آب زمزم تو مکہ سے لے آئے تھے، کھجوریں خریدنا باقی تھا۔ عشاء کے بعد نوید اسلم، ڈاکٹر شاہد آزاد،
ظفر اقبال، طارق شاہ، شیخ زاہد کے ساتھ کھجور مارکیٹ کی طرف نکلے۔ ہر طرف مختلف نو اقسام کی 10 ریال سے 100 کلو والی کھجوریں نظر آئیں۔ مکہ میں بھی کھجوریں ملتی ہیں، لیکن مدینہ منورہ زمانہ قدیم سے ہی کھجوروں کے باغات کی کثرت کی وجہ سے مشہور رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی کھجور میں برکت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی نے صبح کے وقت 7 کھجور مدینے کے دونوں لابوں کے درمیان سے کھائے تو اس کو شام تک زہر بھی نقصان نہ دے گا۔ دل کی بیماری کے لیے عجوہ کھجور مفید سمجھی جاتی ہے۔ مدینے میں بہت انواع اقسام کی کھجوریں پائی جاتی ہیں، جن کے سائز، رنگ، ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ مدینے کی مشہور کھجوروں میں عجوہ، عنبر، صافی، شبلی، کرت، برہی، حلوات، ربیہ اور لبنانی شامل ہیں۔ کھجور مارکیٹ میں حجاج کرام کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ ہر طرف سے دنیا بھر کے حجاج کرام کھجور مارکیٹ آ رہے ہیں، ریٹ طے ہو رہے ہیں، کھجوریں پیک ہو رہی ہیں۔ کھجور مارکیٹ میں زیادہ دکانیں پٹھان بھائیوں کی ہیں۔ دوستوں کے مشورے سے کھجور خریدی، کسی نے عجوہ لی، کسی نے کلمی اور کسی نے عنبر و دم۔ رات 1 بجے کا وقت ہے، میں جنت میں ہوں، زندہ جنت میں، ریاض الجنہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے نصیب جاگ گئے، مجھے آج سب کچھ مل گیا، میری امیدیں، میری آرزویں پوری ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، وہ سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور منبر کے درمیان کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، میں آج وہاں ہوں، بیٹھا ہوں، ذکر و اذکار میں مصروف ہوں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے گھر بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کا، مسجد نبوی کا، روضہ رسول کا دیدار کرایا۔ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ لہٰذا ریاض الجنہ میں جی بھر کے نوافل پڑھے، بار بار پڑھے۔ یہاں جنت کا سا ماحول ہے، ٹھنڈک ہے، خنکی ہے، مہک ہے، خوشبو ہے، روشنی ہے، نور ہے، روحانیت ہے، رومانیت ہے، پیار ہے، چین ہے، سکون ہے۔ میرا قلم اور میری کتاب کے صفحات متبارک ہو گئے۔ جہیں جنت میں بیٹھا یہ سطریں قلم بند کر رہا ہوں۔ یہ بابرکت کتاب ہے، یہ بابرکت الفاظ ہیں جو جنت میں بیٹھ کر لکھے گئے۔ میری آرزویں، امیدیں، کوشش آج سب تمام ہو گئیں، پوری ہو گئیں۔ سو نہیں رہا، خواب نہیں دیکھ رہا، کھلی آنکھوں سے دل و دماغ کی توجہ کے ساتھ میں نے جنت میں نوافل پڑھے ہیں، جنت میں بیٹھا لکھ رہا ہوں۔ لوگ حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کسی کی آہیں، کسی کی سسکیاں ہیں، چیخیں ہیں، مگر یہ عام سا بندہ لکھنے میں مصروف ہے۔ شورتیں سب کو اٹھا رہے ہیں، جلدی کا کہہ رہے ہیں، میری طرف دیکھتے ہیں، دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں۔ اس مجنوں کو، اس سادے سے بندے کو نہ اٹھا رہے ہیں، نہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے۔ میں لکھتا جا رہا ہوں اور لکھتا جا رہا ہوں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس کا بے پناہ کرم ہے، اس کی بے پناہ عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، فضل ہے، کرم ہے، مگر آج تو اس نے اپنی رحمتوں کی، اپنی عنایتوں کی انتہا کر دی۔ جنت میں بلا لیا، جنت میں بلا کر نوافل پڑھنے کا موقع دیا، رونے کا، آنسو بہانے کا، سسکیاں لیے اور محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آہوں کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع دے دیا۔ کتنے خوش نصیب والا ہوں میں، کتنا خوش قسمت ہوں۔ آج کے دن کا، ان ساعتوں کا، ان لمحوں کا، ان خوش بخت گھڑیوں کا ازل سے انتظار تھا۔ صدیاں بیت گئیں کہ بلاوا نہ آیا، بلاوا آیا، اللہ اپنے گھر لے آیا، خانہ کعبہ بلا لیا، اپنا گھر دکھا دیا۔
نبی کا روضہ دکھا دیا، جی بھر کے دیدار کروایا، پھر جنت میں بلا لیا، جنت کے اس ٹکڑے میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جنت ہے، نوافل پڑھنے کی، رونے کی، التجا کرنے کی توفیق دے دی۔ اللہ تیرا شکر ہے، میں جنت میں ہوں، جنت میں بیٹھا لکھ رہا ہوں۔ یہ اس کتاب کے مقدر ہیں کہ اس کا بیشتر حصہ حرم پاک میں، خانہ کعبہ کے سامنے، مسجد نبوی میں، مقدس مقامات پہ اور سب سے بڑھ کر جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر لکھا گیا۔ بقول شاعر، اپنے ارماں پورے کر لے خوب جی بھر کر یہاں، اے دل بیتاب لے تیرا مقام آ ہی گیا، میری جاں جس پر فدا کون و مکان جس پہ نثار، سامنے وہ روضہ خیر الانام آ ہی گیا۔ جنت کا ماحول ہے، ٹھنڈک ہے، رنگ و نور کا سیلاب ہے، سسکیوں، آہوں، دعاؤں، التجاؤں کی آوازیں ہیں۔ بندگان خدا جنت میں آ کر خوش ہو رہے ہیں، نور برس رہا ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہے، فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں۔ شیطان لائن اور اس کے ہر کارے منہ کے بل گرے پڑے ہیں۔ یہاں ایسی بھینی بھینی خوشبو اور مہک آ رہی ہے جو صرف اور صرف جنت کی خوشبو ہو سکتی ہے۔ نہ ایسی مہک اور خوشبو پہلے کبھی محسوس کی اور نہ آئندہ ہوگی۔ کیوں نہ ہو، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کی مہک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے ممبر اور میرے گھر کا درمیانی حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، میں اسی جنت کے ٹکڑے میں ہوں۔ یوں تو مدینہ شریف اور مسجد نبوی کا چپا چپا متبرک اور مقدس ہے، لیکن ریاض الجنہ تو ان میں سب سے زیادہ مقدس ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر تیار ہو گیا تو آپ نے لکڑی کے ستون کو چھوڑ کر ممبر پر قدم رکھا، لکڑی کا ستون زور سے چلایا، قریب تھا کہ پھٹ جائے۔ آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو بچے کی طرح سسکیاں لے رہا تھا، ہاتھ پھیرتے ہی چپ ہو گیا۔ قبر مبارک اور ممبر کے درمیان عائشہ ہے، اس کے قریب نفل پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ ستون عائشہ کے ستون کے ساتھ قبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دوسرا ستون جو حجر نبوی کے ستون اور ستون عائشہ کے درمیان واقع ہے، اس کا نام ستون ابو لبابہ یا ستون التوبہ ہے۔ یہ تاریخی ستون ہے، چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو لبابہ سے تھوڑی سی خطا ہوئی مسجد نبوی میں ستون سے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے۔ کئی دن گزر گئے، وہی آ گئی، بریت کی خوشخبری لوگوں نے سنا دی ہے، ابو لبابہ بے ہوش ہونے والے ہیں۔ 9 دن ستون سے بندھا رہنے کی وجہ سے رنگ پھیکا پڑا ہوا ہے، مگر کہتے ہیں کہ اس وقت تک بندھا رہوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر نہیں کھولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرہ مبارک سے تشریف لائے ہیں، خود ابی لبابہ کو کھولا، آزاد ہوئے تو اپنے مال کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ ہجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنت کی طرف دوسرا ملحقہ ستون سریر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ستون اور ستون ابو لبابہ کے درمیان آخری نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھجور سے بنا ہوا پلنگ ہوا کرتا تھا، اس پہ آپ آرام فرماتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی جگہ آپ کے بالوں میں تیل لگایا کرتی تھی اور کنگھی کیا کرتی تھی۔ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ریاض الجنہ کی طرف دیوار کے ساتھ ایک اور ستون ہے، اس ستون کو ستون الحرس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام باری باری پہرا دیا کرتے تھے۔ ریاض الجنہ کا چپا چپا مقدس ہے، یہاں نظر ڈال لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نقش پا نظر آتے ہیں۔ ریاض الجنت میں بیٹھے خیالوں میں، تصورات میں دیکھ رہا ہوں کہ وفود عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں۔
ستون وفود اور ستون توبہ کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے، اسی لیے اس جگہ کو مصلی علی بھی کہتے ہیں۔ حجرہ نبوی کے قریب ستون تہجد کا بھی ذکر آتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حجرہ شریف کے اندر کی جگہ کے ساتھ استوانہ جبرائیل کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے تو اس جگہ تشریف فرماتے۔ ریاض الجنت میں بیٹھا ان ساری متبرک جگہوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے تصور میں وہ دور آ رہا ہے، بار بار ان عظیم ستونوں کو دیکھ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے نقش پا تلاش کر رہا ہوں۔ کاش نبی کے دور میں جنم لیا ہوتا، میں بھی ستون الحرس کا چوکیدار ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح و شام چوکیداری کرتا، حفاظت کرتا، ستون الحرس کے پاس ہی کھڑا رہتا، اس سے جدا نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پل پل کی خبر رکھتا۔ کاش تیرے ہوتے میں جنم لیا ہوتا، مجھ سا کوئی دوسرا نہ ہوتا۔ رات گئے ریاض الجنہ سے واپسی ہوئی، ریاض الجنہ سے نکل کر روضہ رسول پر حاضری دی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عقیدت پیش کیا۔ اتنے میں صبح ہو گئی، فجر کی نماز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کی۔ نماز کے بعد کچھ دیر آرام کیا۔ آج مدینہ النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھومنے اور مختلف تاریخی مقامات کی زیارت کرنے کا پروگرام بنا۔ اسد اللہ گاڑی لے کر رات سے ہی ادھر تھا۔ اسد کی بدولت ہی بدر کی زیارت ہوئی تھی۔ طارق شاہ کے علاوہ بزرگ ساتھی محمد امین اور محمد ذہاب بھی ہمراہ ہیں۔ اسد شاہ نے کہا کہ سفر کا آغاز مسجد قباء میں 2 گانا ادا کر کے کرتے ہیں۔ مسجد قباء میں 2 نفل ادا کرنا عمرے کے برابر ہے۔ مسجد قباء پہنچے، صبح صبح مسجد میں عورتوں اور مردوں نے خوب رونق لگا رکھی ہے، ہر طرف بندگان خدا ہے، لوگ عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں اور نوافل پڑھتے جا رہے ہیں۔ اسد اللہ نے بتایا کہ قباء کے لوگوں کا قرآن میں خصوصی ذکر ہے کہ یہ لوگ طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھنے والے ہیں۔ اس مسجد کے باتھ روم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے خاص انداز میں بنائے گئے ہیں کہ ناپاکی کی یا کوئی گندا قطرہ کپڑوں پہ پڑنے کا شبہ بھی نہ ہو۔ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، وہ واقعی اس لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں جا کر کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ مسجد کے باہر 2 قبرستان ہیں، ایک کے بارے میں اسد اللہ نے بتایا کہ یہ مشرکین کا قبرستان ہے اور دوسرا مسلمانوں کا۔ قباء والے اہل دل اور اہل ثروت لوگ تھے اور ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آئے تو انہوں نے کھلے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ پہ اپنا سب کچھ نشاور کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آج بھی مسجد قباء کے ارد گرد رہنے والے لوگ اہل ثروت ہیں۔